آج جس حدیث نبوی پر غور کرنے جا رہے ہیں وہ اسلامی شریعت کے دائرۂ حلال و حرام، فرض و ممنوع اور سقوط ربانی کی حکمتوں کو نکھارنے والی ہے۔ یہ حدیث نہ صرف احکام کی بنیاد رکھتی ہے بلکہ فقہ و اصول کے باب میں ایک فکری چراغ بھی ہے جو بتاتا ہے کہ دین سوالوں کے گرد نہیں، حکمت کے نور سے جیتا ہے۔ یہاں ہمیں حکم بھی ملتا ہے، سقوط کی قدر بھی اور اعتدال کی راہ بھی۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کی جو ہے وہ حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کی تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الثلاثون، 30 نمبر حدیث ہے۔ ان ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل فرض فرائض، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ فرض فرمائی ہیں، فلا تضیعوها، تو ان کو ضائع مت کرو۔ فرمایا وحد حدودا فلا تعتدوها، اور کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حد مقرر کی ہے تو لہٰذا آپ نے فلا تعتدوها ان سے تجاوز نہیں کرنا۔ وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، اور کچھ چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو ان کا ارتکاب نہ کرو۔ اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر رحم فرماتے ہوئے خاموشی برتی ہے تو ان کے بارے میں بحث نہ کیا کرو۔ یہ حدیث حسن بھی ہے، اسے دارقطنی وغیرہ نے روایت کیا ہے، تو یہ ایک انتہائی اہم حدیث ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ دینی مسائل کی ایک عظیم بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس میں احکام کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی حکموں کو، احکام کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ فرائض، یعنی جن کو فرض کر دیا گیا ہے، یعنی ان پر عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں جن پر جو عمل کرنا جو ہے، کال کٹ گئی ہے، سگنل ایشو، یعنی یہ حدیث دینی مسائل کی ایک عظیم بنیاد ہے۔ اس میں جو ہے احکام کو 4 قسموں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، یعنی احکام کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ فرائض، یعنی وہ چیزیں جن کو فرض کیا گیا ہے ان پر جو ہے وہ لازماً آپ نے عمل کرنا ہے، اور ان کا جو ہے وہ ان پر عمل نہ کرنا وہ باعث جو ہے وہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ فرائض ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ فرائض۔ دوسری وہ ہے محارم، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تیسری ہے حدود، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے، اگر اس حد سے تجاوز کرو گے تو پھر آپ گناہ گار ہوگے۔ فلا تعتدوا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے، جیسے روزے کے احکام و مسائل میں بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر کے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، تو ان حدود سے جو ہے آپ نے تجاوز نہیں کرنا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ چوتھی قسم ہے مسکوت عنہ، یعنی جن امور پر خاموشی اختیار کی گئی ہے، یعنی کچھ امور ایسے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر خاموشی برتی ہے تو ان پر بلا وجہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا، ان کے بارے میں ٹو میں رہنا، تو یہ جو ہے اس سے خاموشی اختیار کرنے کا وہ حکم دیا تو ہمیں اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ 4 جو ہیں وہ احکام ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فرائض، دوسرے نمبر پہ ہے محارم، تیسرے نمبر پہ حدود، اور چوتھے نمبر پہ ہے مسکوت عنہ۔ مسکوت عنہ اسے کہتے ہیں جن امور پر خاموشی اختیار کی گئی ہے، یعنی ان کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا، فرض نہیں کیا گیا، واجب نہیں کیا گیا، نہ ہی حرام کیا گیا، صرف خاموشی اختیار کی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کرتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھول گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ حکم لگانے میں، یہ اللہ نے رحم کیا ہے انسانوں پر۔ تو دین کا کوئی مسئلہ ان 4 احکام سے خارج نہیں ہے، ان 4 حکموں سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے۔ ان 4 احکام کے اندر ہی جو بھی دین کا مسئلہ ہے نا وہ ان 4 احکام کے اندر ہی ہے، یعنی یا تو وہ فرائض کے اندر ہے، یا محارم کے اندر ہے، یا پھر وہ تیسرے نمبر پہ حدود کے اندر ہے، یا چوتھے نمبر پہ مسکوت عنہ کے اندر ہے۔ اس سے باہر کوئی بھی جو ہے شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرائض کی پابندی نہایت اہم ہے، ان کو جو ہے ان پر عمل کرنا وہ ہم پر فرض ہے، واجب ہے۔ تو فرائض کی بھی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، یعنی فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ عمل جس کی شریعت میں انجام دہی مقصود ہے،
اس سے قطع نظر کہ اس کا فائل کون ہے، اس کا حکم کیا ہے، اگر چند لوگوں نے بھی اسے انجام دے دیا نا، اس پر عمل کر لیا تو یہ تمام سے ساقط ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی جو ہے محلے میں اذان دے دیتا ہے تو باقی جو ہیں وہ اس کے زمرے سے نکل جائیں گے کہ فلاں پر ہی واجب ہے، فلاں پر ہی فرض ہے، اس نے اذان دینی ہے۔ یا نماز جنازہ ہے، یعنی نماز جنازہ چند لوگ مل کے پڑھ لیتے ہیں تو باقیوں سے جو ہے وہ اس کا حکم جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض ایک ہوتا ہے فرض ہے، واجب ہے، وہ اس پر جیسے نماز جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کو چھوڑنا جو ہے اگر کوئی چھوڑے گا تو وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، وہ جو ہے مجرم ٹھہرے گا، گناہ گار ٹھہرے گا، یعنی وہ فرض ہے نا۔ تو یہ ہے فرض کفایہ، یعنی چند آدمی مل کے ادا کر لیں تو باقیوں سے ہے وہ حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ آپ کو میں نے مثال دی ہے کہ نماز جنازہ ہے، یعنی نماز جنازہ محلے کے چند آدمی یا چند لوگ بھی پڑھ لیں گے نا تو اس سے جو ہے وہ ان کا حکم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ عمل کرتی ہیں تو اس کی ایک دیکھیں نا اس کے اندر لوجک کیا ہے، اگر وہ عمل کریں گے تو اس کے پیچھے ان کو کتنا ثواب، اجر و ثواب مل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ حقوق ہیں، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا 6 حقوق ہیں، ان میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نماز جنازہ ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو ہے ایک احد پہاڑ یعنی ایک قرات کے برابر جو ہے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر میں جو ہے دفن کر کے اس کے اوپر دعا کر کے آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر جو ہے اس کو ثواب عطا فرماتی ہیں۔ تو یعنی اس کے پیچھے ایک کتنا بڑا عمل ہے، اجر ہے۔ تو اگر یہ چند آدمی کر لیتے ہیں تو باقیوں سے ویسے حکم ساقط ہو جاتا ہے، اگر وہ عمل کریں گے تو ان کو ثواب ہی ہے، اگر نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں تو باقیوں سے حکم ساقط۔ ہاں اگر کوئی بھی نہیں ادا کرے گا، یعنی کوئی ایک بھی جو ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ سارے گناہ گار ہوں گے، پھر وہ پوری بستی والے جو ہیں وہ مجرم ٹھہریں گے۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض عین یعنی وہ عمل جس میں شریعت کا مقصود فعل اور فاعل دونوں ہیں، یعنی کرنے والا بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا مطالبہ ہر شخص سے کیا ہے، یعنی جو شخص کو ادا کرنا ضروری ہے، جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس کو جو ہے وہ ہر مرد پر جو ہے وہ واجب ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی حج اس پر فرض ہے جس پر جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، اگر نہیں وہ حج کرے گا وہ جو ہے مجرم ٹھہرے گا۔ ایسے رمضان کے مہینے کے روزے آتے ہیں تو وہ ہر مسلمان پر فرض ہے نا، اگرچہ کوئی بیمار ہے تو بعد میں ان کی وہ قضائی دے لے گا۔ تو اس لیے یہ چند چیزیں جو ہیں وہ فرض کر دی گئی ہیں، ان کے بغیر جو ہے وہ چھٹکارا نہیں ہے، ان کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے، اگر وہ چھوڑیں گے تو پھر جو ہے ہم گناہ گار ٹھہریں گے، مجرم ٹھہریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ حدود اللہ میں اور اوامر و نواہی میں دونوں داخل ہیں۔ اوامر و احکامات کے تجاوز سے روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو تم ان سے آگے نہ بڑھنا، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ظالم ہے۔ جو کہ اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے وہ ظالم ٹھہرے گا، وہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ تو یہ اللہ کی حدود ہوتی ہیں، تو جو ان حدود کو پامال کرتا ہے، ان حدود کو کراس کرتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ اس لیے شریعت نے غلو اور تجاوز سے روکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع میں جمرات پر کنکریاں مارتے ہوئے چنے کے برابر کنکریاں ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی کنکریوں سے مارو اور غلو سے بچو۔ جو بندہ کسی کی شان میں غلو کرتا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وہ پہلی امتوں کو اسی چیز نے تباہ کر دی ہے، یعنی وہ غلو کرنے والے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یعنی منع میں جو ہے وہ جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چنے کے برابر جو ہے نا وہ کنکریاں ہاتھ میں لی اور ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی کنکریوں سے مارو۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے شیطان کو جو ہے کنکریاں مارنے، وہ بڑے بڑے پتھر مار کے پکڑ کے جو ہے وہ مارنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ حدود ہیں، اللہ نے حدیں مقرر رکھی ہیں، تو ان کو پامال کرے گا، ان سے تجاوز کرے گا، ان سے باہر نکلے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پھر وہ گناہ گار ہی ہوگا۔
ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ اس سے بچیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یعنی یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن، یعنی احسن طریقہ، اچھا طریقہ ہے۔ وہ اچھا طریقہ کیا ہے؟ یعنی وہ آپ کی پرورش میں ہے تو ان کے پاس، آپ کے پاس اتنے استطاعت نہیں ہے کہ ان کے جو ہے آپ پرورش کر سکے، تو ان کے مال میں سے اتنا جتنا وہ ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے اتنا لے کے ان کی جو ہے آپ پرورش کر سکتے ہیں۔ یہ اچھے طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس انداز سے ان میں مال لیتے ہو، خود بھی کھاتے ہو جناب، اپنے بچوں کو بھی اپنے بھی پیٹ بھرتے ہو اور ایسے ان کا مال جو ہے سارا ہضم کیے جا رہے ہو، تو یہ پھر وہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ تو پھر وہ حد سے آپ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کے قریب جانے سے اس لیے روک دیا گیا ہے کیونکہ ان میں پڑنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گناہ گار یہ نہ دیکھے کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ وہ ذات کتنی بڑی اور کتنی عظمت والی ہے جس کی وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اگر میں نے کر بھی لیا تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے جس گناہ کو نہ کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ذات ہے جس نے ہمیں اس سے بچنے، اس سے جو ہے منع کیا ہے، ہم اس کے حکم کی پامالی کر رہے ہیں۔ اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے ہمیں جو ہے وہ کرنا نہیں ہے، اور نیکی کو جو ہے چھوٹا سمجھ کے جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یعنی بعض گناہ ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، انسان کو جو ہے وہ ذلت اور جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، ظاہر ایسی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہوتی ہے وہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے آپ نے کرنا نہیں ہے اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور گناہ انسان اس وجہ سے کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ سکون مل جائے، مجھے جو ہے وہ راحت ملے، تو کہتے ہیں لذت کے لیے گناہ مت کرو، لذت تو چلی جائے گی لیکن گناہ تو باقی رہ جائے گا۔ اور مشقت کے لیے جو ہے نیکی کو مت چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی تو باقی رہ جائے گی نا۔ اگر انسان کو یہ جملہ سمجھ آ جائے نا، اس کے دل میں یہ مجلسی جملہ جو ہے وہ گھر جائے، تو وہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ نیکی کو میں نے کبھی بھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے اور گناہ کو کبھی بھی چھوٹا سمجھ کے میں نے کرنا نہیں ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف، کبیرہ گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں انسان کو بڑی نیکیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور یہ بڑی نیکیاں بھی انسان اگر چھوٹی نیکی کرتا ہے نا، وہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چھوٹی نیکی کی بھی اتنی قدر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ظاہر دیکھا جائے ایک انسان اللہ کے راستے میں کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اخلاص ہے، اس کے پیچھے اس کا جو ہے وہ مخلص پن ہے، وہ دل کی ارادے اور نیت اس انداز سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ ظاہر تو دیکھا جائے چھوٹی سی نیکی ہے نا، کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو ہے ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کا بچہ جو ہے اس کو پالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ خیال کرتا ہے، اس کی سہولیت فراہم کرتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے اور اسے جو ہے وہ پالتا بوستا ہے۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کھجور کے ایک ٹکڑے کو بڑھا چڑھا کے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک پہاڑ کی مانند جو ہے وہ اس کے نام اعمال میں لا کے ترازو میں رکھے گا، تو وہ انسان سوچے گا یہ میری کون سی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی میری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اخلاص کے ساتھ میرے رستے میں ایک کھجور کا ٹکڑا دیا تھا، میں نے اس اخلاص کی وجہ سے جو ہے اس کی بڑھوتری کر کے تیرے نام اعمال میں جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے اور چھوٹا گناہ سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا چھوٹا گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، وہ گناہ ہو جانے کے بعد فوراً اللہ کو یاد کرتے تھے اور توبہ استغفار کے ذریعے اس کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ یعنی اگر پھر کوئی چھوٹا گناہ ہو بھی گیا ہے نا تو یہ نہیں سمجھنا کوئی بات نہیں، چھوٹا ہی گناہ تو تھا، میں اس کی کیا معافی مانگوں گا، اللہ ایسے ہی معاف کر دے گا، نہیں،
سلف صالحین کا طرز عمل کیا تھا. اگر چھوٹا گناہ بھی ہو جاتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اس انداز سے گریہ زاری کرتے, یعنی دعائیں کرتے, استغفار کرتے کہ اللہ ہمارے گناہ کو جو ہے وہ معاف فرما دے. اس انداز سے جو ہے وہ گناہ, یعنی چھوٹا گناہ بھی ہو جائے اس کے بعد پھر وہ بڑی بڑی نیکیاں کیا کرتے تھے, کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں, گناہوں کو ختم کر جاتی ہیں. یعنی اس انداز سے پھر وہ نیکیاں کیا کرتے تھے. اس حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی نا, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ گئے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے, انہوں نے روک دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے, لہٰذا آئندہ سال آئیے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جو شرائط طے کرنے کے لیے ایک بندہ بھیجا. انہوں نے شرائط جب طے وغیرہ کر لی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, ہمیں تمہاری تمام شرائط منظور ہیں, ہم اگلے سال آئیں گے, اگر تمہارا بندہ ہماری طرف آ گیا ہم واپس کریں گے. انہوں نے کہا اگر تمہارا بندہ مسلمانوں کا ہمارے طرف آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیز, اگر ظاہر دیکھا جائے تو یہ تمام شرائط جو ہیں وہ مسلمانوں کے تو مخالف نظر آ رہی تھی نا, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے پر دستخط وغیرہ سارے کر دیے, یعنی سارے ایگریمنٹ ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے, کہنے لگے یہ ابوبکر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو سارا فیصلہ کیا ہے ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اس ہمارے خلاف ہوا ہے, اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے, مسلمانوں کا کیا فائدہ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہوا رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو ہم اس کے آگے جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی پاک کے پاس جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم مارے جائیں تو ہم کہاں پہ جائیں گے؟ فرمایا ہم جنت میں جائیں گے. فرمایا اگر وہ جو ہے مر جائیں تو وہ کہاں پہ جائیں گے؟ فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے. فرمایا پھر آپ نے ایسے جو ہے ان سے فیصلہ اور ایگریمنٹ کر لیا جو ظاہر طور پہ دیکھا جائے تو ہمارے خلاف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں نے اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی حکم, میں خود اپنی طرف سے میں نے خود جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا, یہ ایگریمنٹ کی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات میرے کانوں میں پڑی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ایسے لگا جیسے وہ جو ہے نکلتی نظر آ رہی ہے. یعنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے اپنی رائے پیش کر رہا ہوں, اپنی قیاس پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں پھر میں نے سمجھا کہ یہ مجھ سے جو ہے وہ خطا ہوئی ہے, مجھ سے گناہ ہوا ہے. اس کے بعد میں نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں, بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا ہے. اللہ میرا حدیبیہ والا گناہ معاف فرما دے. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور فیصلے کے آگے جو ہے اپنی رائے اور قیاس پیش کرتا رہا. یعنی پھر میں نے اتنی نیکیاں کی تاکہ اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے. یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا. اگر کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہو بھی جاتی ان سے, پھر وہ نیکیوں کا ارتکاب کرتے تھے, نیکیاں کرتے تھے کہ وہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. تو اس لیے ایسے اگر چھوٹا گناہ بھی ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے انسان کو توبہ استغفار کرے, نیکیاں کا ارتکاب کرے, نیکیاں جو ہیں وہ اس کے گناہ کو ختم کر دیں گی. اور چوتھے نمبر پہ ہے مسکوت عنہ, یعنی وہ امور جن کے بارے میں شریعت میں خاموشی اختیار کی گئی ہے اور جن کا کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا. ایسے امور کا حکم یہ ہے کہ وہ معاف ہیں, اور ان کے بارے میں زیادہ بحث وغیرہ کرنا, ان کی ٹو میں لگے رہنا, تو یہ جو ہے ظاہری طور پہ اس سے ہمیں رکنا چاہیے. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ شاید وہ ان کے بارے میں بھول گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بوا ما کان ربک نسیہ, اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے یہ آپ پر رحمت نازل فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے تم پر رحم فرماتے ہوئے خاموشی برتی ہے, ان کے بارے میں بحث نہ کرو. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہ وہ حلال ہیں نہ حرام ہیں, نہ ہی ان پر کوئی حد نافذ کی گئی ہے, صرف ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے نا. جیسے اگر دیکھا جائے تو انسان اب اگر اپنی باڈی کی طرف جو ہے وہ نظر دہرائے تو کچھ بال ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ان کو آپ نے جو ہے وہ ان کی صفائی کرنی ہے, ان کو تراشنا ہے. کچھ بال ایسے ہیں جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داڑھی ہے انسان کی, اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی واعفوا اللحیٰ, یعنی داڑھیوں کو بڑھاؤ, یعنی اس کے بارے میں حکم آ گیا نا. اب خواتین کے بالوں کے حوالے سے جو ہے وہ شریعت نے اس طرح وہ نہیں واضح فرمایا. کچھ یعنی بال ایسے ہیں, یعنی باقی پوری باڈی کے ہیں, انسان کے بازوؤں کے بال ہیں, اس حوالے سے کوئی خاموشی اختیار کی گئی ہے. تو جن
کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، ان کے بارے میں زیادہ ٹو میں لگے رہنا یا ان کو حرام کے ایسے فتوے لگانا، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یعنی جس چیز سے اسلام نے ہمیں حکم دے دیا اس پر عمل کریں، جس سے منع کیا اس سے رکیں، جس کے لیے حد مقرر کر دی ہے اس سے حد سے تجاوز نہ کریں، اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار کیا تو اس کے کرنے میں جو ہے وہ انسان کو ایسے ڈگمگانا نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ایسے بحثیں وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو اس حدیث میں جو ہے ہمیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہیں فرائض، جن کا چھوڑنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ یعنی فرائض میں آپ کو میں نے بتا دیا ارکان اسلام آتے ہیں، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج ہے۔ اگر کسی پر یہ فرض کر دی گئی ہے، یعنی نماز تو ہر بندے پہ فرض ہے نا، زکوٰۃ ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے تو وہ اس کو ادا نہ کرے گا تو وہ اس کے زمرے میں آئے گا، گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ ایک ہوتا ہے محرم، جن کے بارے میں کلی طور پہ حرام ہر چیز کر دی ہے، یعنی جھوٹ ہے، اسی کے بعد شراب ہے، سود ہے، رشوت ہے، یعنی بدکاری ہے، تو یہ حرام کر دیا گیا۔ اب کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گناہ گار مجرم ٹھہرے گا۔ تو ایک ہوتا ہے حدود، یعنی حد نافذ کر دی گئی ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ ایک پلاٹ ہوتا ہے تو اس کی حد ہوتی ہے نا، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی جو ہے حد ہے، اس سے آپ کراس کرو گے یا ریڈ لائن ہے وہ دیتے ہیں، یہ جو ہماری ریڈ لائن ہے اس سے آگے بڑھو گے تو پھر آپ نے سمجھو کہ اس حد کو آپ نے کراس کیا تو پھر آپ کو جو ہے وہ گولی مار دی جائے گی۔ یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں اللہ نے حد مقرر کر دی ہے، تو اس حد سے جو ہے کراس کرو گے تو پھر آپ مجرم ٹھہرو گے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ جو بندہ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر حرام کر دیا گیا ہے، مردار حرام ہے، اور اس کے بعد وہ خون حرام ہے جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دی جائے وہ حرام ہے۔ تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا جان بچانے کے لیے اتنا کہ کھا سکتا ہے جتنی اس کی جان بچ جائے، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ پیٹ بھر کے کھاتا پیتا رہے اور بعد میں کہے تو میں تو اپنی جان بچانے کے لیے، یعنی اس کے اندر حد لگا دی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حدود مقرر کر دی ہیں تو ان کو جو ہے وہ کراس نہیں کرنا۔ اور چوتھی نمبر پہ مسکوت عنہ، یعنی جن امور پر خاموشی اختیار کی گئی ہے تو ان امور سے جو ہے وہ ہمیں رکنا چاہیے، ان امور کو جو ہے ان کے بارے میں ایسے ڈسکس یا بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہے شریعت نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کی حدیث تھی جس کے اندر جو ہے یہ 4 احکام جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں یاد لاتی ہے کہ دین صرف واجبات کی فہرست نہیں ہے، بلکہ ایک بصیرت ہے جو اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے، حرام سے بچنے، حدود کی پاسداری اور سکوت ربانی کے احترام کا نام ہے۔ تو مثالی مسلمان وہی ہے نا جو زبان سے نہیں بلکہ دل سے فرائض کو فرض جانے، ممنوعات سے باز رہے، حدود الہی کا ادب کرے، اور جو چیزیں رب نے بیان نہیں کی ان میں خاموشی اختیار کرے۔ یہی رویہ تقویٰ کی علامت ہے، یہی شعور دین ہے، اور یہی کردار جو ہے امت کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ تو جو شبہات سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کر لی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال